الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories. اس پروگرام کے مختلف ایپیسوڈز میں ہم مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اب جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ماہ ربیع النور شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، انہی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت مبارکہ اور مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ ادائیں اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. Let's begin with the excellence of Durud Pak. The last Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, "The one who writes salat with my name in a book, angels will continue to seek forgiveness for him as long as my name remains in it. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam." Now I'm going to tell you about the toy of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ناظرین، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے مطابق اسے کھلونے دیا کرتے ہیں جن سے وہ کھیلتا ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر موو کیا کرتے تھے. ناظرین، یعنی جس چاند کے قریب پہنچنے میں دنیا کو thousands of years لگ گئے، وہ چاند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا ہوا کرتا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو ہلایا کرتے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جلایا کرتے تھے. ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو بہت ہی اہم واقعہ یعنی شق صدر کا واقعہ ملتا ہے. What is the شق صدر? What is the meaning of شق صدر? شق صدر which means to cut and open the chest and take out the heart. یعنی یہ معاملہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کر کے کھولنا اور دل مبارکہ کو باہر نکالنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ظاہری طور پر 4 مرتبہ ہوا. And all the 4 times by the order of Allah this was done through جبرائیل علیہ السلام. پہلی مرتبہ شق صدر کے واقعے کے حوالے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دیگر بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ادب کے ساتھ لٹایا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا اور اسے کھول کر جس میں اتھر سے مقدس دل کو جدا کیا. And then جبرائیل علیہ السلام washed the heart of the last prophet صلی اللہ علیہ وسلم in gold bowl through زمزم. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل کو دوبارہ جس میں اتھر میں رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو اسٹچ کر دیا. ناظرین، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے تحت کہ سینے مبارکہ پر سوئی سے سینے کے نشان چمکتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے. ناظرین، دوسری مرتبہ شق صدر کے حوالے سے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کی عمر میں تھا تو ایک صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے. انہوں نے مجھے پکڑ کر ادب کے ساتھ لٹایا اور پھر ایک فرشتے نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اسے واش کیا اور پھر دوسرے فرشتے سے کہا کہ ان کے سینے مبارک کو چاک کرو تو دوسرے فرشتے نے میرے سینے کو چاک کیا. ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے سینے کو چاک کر رہے تھے تو میں اسے چاک ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی درد وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. پھر فرشتے نے کہا کہ اب ان کے دل کو بھی چاک کرو تو پھر دوسرے فرشتے نے میرے دل کو بھی چاک کیا اور پھر انہوں نے میرے دل سے خون کے لوتھڑی کی طرح کی کوئی چیز نکال دی اور پھر فرشتے نے کہا کہ اب ان کے دل میں رحمت اور شفقت داخل کرو.
پھر فرشتے نے اپنے پاس سے چاندی جیسی کوئی چیز چمکتی ہوئی میرے دل میں داخل کی، اور پھر انہوں نے میرے سینے کو دوبارہ بند کر دیا یعنی اسٹچ کر دیا، اور پھر میرے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے لیے عزت سما چکی تھی۔ ناظرین، تیسری مرتبہ شق صدر کے واقعے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منت مانی کہ 1 مہینہ غار حرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اعتکاف کریں گے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکہ کی آواز سنی تو دیکھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی ملاقات کے بارے میں بتایا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے وقت اور دن کے مطابق اس جگہ پر پہنچے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ پھر ان دونوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ لٹایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارکہ کو بھی چاک کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ نکالا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے جو دل نکالا تھا اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمزم سے واش کیا ایک سونے کے برتن میں، اور پھر اس کے بعد سینہ مبارکہ میں دل مبارکہ کو دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینہ مبارکہ کو چاک کر دیا گیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارکہ کو سی دیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میری پشت پر ایک مہر لگائی جسے میں نے اپنے دل تک محسوس کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی 5 آیات مجھے پڑھائیں، اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس واقعے کے بعد وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں جو بھی درخت آتا، جو بھی پہاڑ آتا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے۔ اور ناظرین، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں گھر پہنچا تو گھر پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ ناظرین، چوتھی مرتبہ شق صدر کا واقعہ معراج کی رات کو پیش آیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو وہاں 3 فرشتے حاضر ہوئے، جس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو گلے سے لے کر سینے تک چاک کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو باہر نکالا اور اسے زمزم سے واش کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک سونے کا باؤل تھا، اس میں ایک اور سونے کا برتن تھا جو علم، حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارکہ میں اسے داخل کیا گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو سی دیا گیا اور اسے برابر کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ ادائیں اور کچھ اہم واقعات کو سماعت کیا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مزید جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوری ضرور دیکھتے رہیں، اور مزید تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ We will meet again inshallah in the next episode. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.